السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ گوگل اور فیس بک دنیا کی بہت بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ امریکہ میں ایجاد ہوئی۔ گوگل، جس سے آپ دنیا جہان کی انفارمیشن لے سکتے ہیں، ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، اور اس سے پڑھائی لکھائی کے کام کو بھی آسان کر لیا گیا ہے۔ گوگل کی اور بھی کافی سروسز ہیں کہ جیسے گوگل ٹرانسلیٹ، گوگل اسکالر، کہ جہاں آپ اپنی تعلیمی قابلیت صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ جہاں گوگل پہ ہر چیز سرچ کی جا سکتی ہے، وہیں یہ ایک انفارمیشن کا سورس بھی ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب لانے والی یہ کمپنی کہ جس نے دنیا میں کروڑوں صارفین کو اپنے گرد متوجہ کیا اور اپنی سروسز سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ اور دوسری بڑی کمپنی جس کا نام فیس بک ہے، اس پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں، اپنی تصاویر لگا سکتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی شائقین کو دکھا سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ دو بہت بڑی کمپنیز، ان کے ساتھ جو فراڈ ہوا وہ نہ صرف ان کمپنیز کو مدتوں یاد رہے گا، بلکہ ہم سب کو بھی ایسے اسکیم سے محفوظ ہونا چاہیے۔ گوگل اور فیس بک کے ساتھ جو اسکیم ہوا، وہ شاید ہی کسی اور کمپنی کے ساتھ ایسا اسکیم ہوا ہو، ایسا فراڈ ہوا ہو، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک مختلف اسکیم تھا، اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب فراڈ تھا کہ جس نے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی والی کمپنی جیسے گوگل اور فیس بک کو بھی ہلا کے رکھ دیا اور ان کو بھی عدالتوں کے چکر کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ ایک لتھوانی انسان جس کا نام ایلوارڈس تھا، اس نے کس طرح سے ان بڑی کمپنیوں کو چونا لگایا، اور یہ چونا کوئی ایک چھوٹی موٹی رقم کے لیے نہیں بلکہ 122 ملین امریکی ڈالرز کا چونا تھا۔ اس رقم میں اس لتھوانی شخص نے گوگل کو 23 ملین ڈالر دینے اور فیس بک کو 99 ملین ڈالر دینے کا کہا، اور یہ ایک دھوکہ تھا جس میں یہ کمپنیاں آ گئیں۔ اور جو ان کمپنیوں نے یہ پیمنٹ کی، وہ پیمنٹ 2013 اور 2015 میں وہ خدمات حاصل کرنے کی پیمنٹ تھی جو وہ خدمات کسی کمپنی نے خریدی ہی نہیں تھی۔ یعنی ایلوس نے وہ خدمات، مطلب کہ ایک کام کرنے کا دعویٰ کیا کہ ہم نے گوگل کو اور فیس بک کو یہ سروس دی ہے اور ہم اس کے بدلے یہ پیسے چارج کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سروسز ایگزسٹ کرتی ہی نہیں تھی اور اس ایلوارڈس نامی شخص نے وہ سروسز کبھی دی ہی نہیں تھی۔ اب ایلوارڈس نے یہ دھوکہ کس طرح سے گوگل اور فیس بک کو دیا، یہ کہانی بتانے کے قابل ہے۔ بظاہر یعنی ایلوارڈس نے ایسے ظاہر کیا کہ وہ ایک ہارڈ ویئر بنانے والی کمپنی کوانٹا کمپیوٹر کا CEO ہے، اور یہ کوانٹا کمپیوٹر نامی کمپنی لٹیوا میں اس کے نام سے رجسٹرڈ تھی، اور پھر اس نے ایک فیک سروسز کی رسیدیں بنا کر فیس بک اور گوگل کو بھیجی جو اس نے کبھی فروخت کی ہی نہیں تھی، وہ ہارڈ ویئر کا سامان جو کبھی گوگل اور فیس بک کو پہنچا ہی نہیں تھا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں کمپنیوں نے ادائیگی کر بھی دی اور وہ اس فراڈ کا شکار ہو گئی۔ اب اس میں چونکہ بہت بڑی رقم تھی، اس لیے گوگل اور فیس بک نے رقم کی منتقلی کے لیے وائر ٹرانسفر نامی ایک چیز کا استعمال کیا۔ اب اتنی مکمل دستاویزات کے ساتھ دونوں کمپنیوں میں سے کسی نے بھی یہ دیکھنے کے لیے ہمت نہیں کی کہ آیا جو انوائسز اور معاہدے ہوئے تھے کیا وہ سچ تھے، کیا جو چیزیں خریدی گئی تھیں کیا ہم واقعی ان کے پیسے دے رہے ہیں یا محض ایک یہ فراڈ ہے۔ فیس بک اور گوگل نے کبھی بھی اس چیز کی جانچ پڑتال نہیں کی، اور جو بلز ایلوارڈس ان کو بھیجتے تھے گوگل اور فیس بک انہیں ہنسی خوشی پے کر دیا کرتے۔ اب یہ انوائسز ایک دن میں تو ہوئی نہیں، کبھی کچھ کم رقم چلی گئی، کبھی کچھ زیادہ رقم چلی گئی، لیکن یہ رقم باقاعدگی سے جاتی تھی اور وائر ٹرانسفر نامی ایک سروس کے تھرو جاتی تھی۔ اب چونکہ مکمل دستاویزات تھیں، لیکن فیس بک نے کبھی جانچ نہیں کی، نہ ہی گوگل نے کی، اور جو وہ رقم کا مطالبہ کرتا اسے مل جاتی۔ انوائسز اور معاہدے، اس کی جانچ پڑتال نہ کبھی گوگل نے کی اور نہ ہی کبھی فیس بک نے کی، اور ساری گڑبڑ اصل میں ہوئی ہی یہاں سے، کیونکہ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ بلز کہاں سے آ رہے ہیں، کون ان کو بھیج رہا ہے، اور یہ کون سی سروسز ہیں
جو ہم خرید رہے ہیں لیکن ہم تک پہنچ نہیں پا رہے. یہاں دھوکے پر دھوکے ملتے رہے اور گوگل اور فیس بک کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن ریمسس کی یہ اسکیم وہاں نہیں رکی. اس نے دونوں کمپنیوں سے رقم اکٹھی کرنے کے بعد یہ رقم یورپ کے 5 ممالک بشمول لٹوا، لتھوینیا، کپرس، سلوواکیہ اور ہنگری میں جمع کی. بعد میں گوگل نے دھوکہ دہی کا پتہ چلایا اور اس کے بارے میں حکام کو فوری آگاہ کیا. گوگل کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ ہمیں اس فراڈ کا پتہ بہت بعد میں چلا، لیکن ہم نے فوری طور پر حکام کو آگاہ کیا. ہم نے فنڈز واپس لے لیے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو گیا. یہ بیان تھا گوگل کے ترجمان کا جو انہوں نے میڈیا کو دیا. الویڈس کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا اور اس کو حکام بالا تک پہنچایا گیا اور قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا. عدالت نے اسے جیل بھیج دیا اور اس کا ریمانڈ لیا گیا. اب اس نے امریکی وائر فراڈ کی شناخت کی کہ میں نے اس چوری اور منی لانڈرنگ کے الزامات کا اعتراف کیا اور میں قانون سے کچھ رضامندیاں ظاہر کرنے پہ اس بات پہ رضامند ہوں کہ میں اپنی گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. اور چوری کی کل رقم $50 ملین تھی. یہ حیران کن بات تھی کیونکہ جو گوگل اور فیس بک نے سارے بلز پے کیے تھے وہ $122 ملین سے بھی زیادہ بنتے تھے، جبکہ ایلویڈس کہہ رہا تھا کہ یہ صرف $50 ملین جیسی رقم ہے. اس حساب سے انہوں نے 29 جولائی کو عدالت میں دوبارہ پیش ہونا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن ایلویس نے صرف اور $50 ملین دینے کا وعدہ کیا اور اس سے زیادہ رقم کا وہ نہ حصے دار تھا اور نہ ہی اس نے اس بات کو مانا کہ وہ زیادہ رقم اس نے چوری کی. اب ایک بات کا تو ہونا لازم ہے کہ اس کو 30 سال کی قید ہوگی اور یہ غیر یقینی بات ہے کہ وہ بقایا $72 ملین کا کیا ہوگا، کیونکہ ایلویڈس نے پہلے $50 ملین دینے کا تو وعدہ کر لیا. اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ صرف ایک ایلویڈس کا فراڈ نہیں تھا بلکہ بہت سارے اور لوگوں کا مل کے بنایا گیا ایک گینگ فراڈ تھا جنہوں نے صرف ایلویڈس کو اپنا ایک سپانسر کے طور پہ آگے لے کر آئے. لیکن اب حقیقت بات یہ ہے کہ ایلویڈس باقی لوگوں کے نام بتائیں اور ان کو بھی حوالے پولیس کریں تاکہ ان سے قانوناً کارروائی کی جا سکتے اور بقایا $72 ملین. اس سے گوگل اور فیس بک دونوں کمپنیز نے اپنی آن لائن سیکیورٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے کیونکہ ریمسس کے اس فراڈ نے ان دونوں کمپنیز کی آنکھیں کھول دی ہیں. آج ہم نے یہ دیکھا کہ کوانٹا کمپیوٹر جو کہ ایک تائیوانی ہارڈ ویئر بنانے والی کمپنی تھی، اس نے کیسے ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ فراڈ کیا. اور ہمیں بھی آن لائن تمام فراڈ سے محفوظ رہنا چاہیے.